جائے کہ اس ہستی کی صفات بھی ذاتی ہیں، عطائی نہیں، تو تب ایسا بندہ مشرک ہوگا، وگرنہ اللہ کی صفتیں عطائی طور پر یا کمی کے ساتھ اللہ کے پیاروں میں ماننا یہ شرک نہیں ہے۔ سمجھیں میری بات؟ تو اس کے لیے ایک عنوان قائم کیا تھا منفی، جس عنوان کا حاصل یہ تھا کہ بھائی اللہ تعالی کی جو صفات ہیں ان کو غیر اللہ میں کمن کیفن برابر ماننا ہی شرک نہیں، بلکہ اللہ کی صفت کسی درجے میں بھی غیر اللہ میں ماننا وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ پچھلا ہم نے عنوان پڑھا تھا، مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی ذوات اور صفات کو مستقل اور ذاتی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے کمن کیفن برابر قطعاً نہیں مانتے تھے، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر مانتے تھے اور نہ ان کے مثل مانتے تھے۔ منفی عنوان تھا، ان مشرکین مکہ وہ اپنے معبودوں کے اندر صفات ما فوق الاسباب کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے اور نہ ہی وہ مانتے تھے ذاتی طور پر۔ اب عنوان دوم ذرا دیکھو، دوسرا عنوان پڑھو ذرا، مشرکین مکہ اپنے معبودوں کے تمام کمالات و اوصاف و تصرفات کو بالعرض وہبی تفویضی اور عطائی مانتے تھے۔ کیا معنی ان کا عقیدہ تھا؟ کہ ہماری یہ جو نیک ہستیاں ہیں ان کے جتنے کمالات ہیں وہ وہبی ہیں، عطائی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، ذاتی نہیں۔ اسی طرح ان کے اوصاف تصرفات وہ سب کچھ عطائی ہی عطائی ہیں، کوئی ذاتی والی بات نہیں۔ تو اب اس اصول کے تحت تو پھر مشرکین مکہ بھی مشرک نہ ہوں گے۔ اب ماخذ نمبر 1 دیکھو، کل لمن ما فی السماوات والارض کل للہ۔ خیال کرو ذرا آیت میں دیکھو، کل فرما دیجئے میرا پیغمبر، لمن کس کے لیے ہے، ما وہ سب کچھ، وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، کل فرما دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے۔ لمن کے بعد جو ما کھڑا ہے یہ ما عام ہے اور اس میں عالمگیر عموم ہے، کوئی بھی چیز اس سے خارج نہیں، کوئی بھی چیز اس سے خارج نہیں، چاہے وہ ذی عقل ہو، غیر ذی عقل ہو، اجسام کے قبیل سے ہو، ذی روح ہو، کائنات کی ہر اس میں جو عموم ہے اس عموم کی تخصیص کا کوئی قرینہ بھی موجود نہیں۔ کیا معنی کہ آیت کہتی ہے کل لمن ما فی السماوات والارض کل للہ، میرا پیغمبر پوچھے ان سے کس کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، آسمانوں زمینوں میں ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، زمین آسمان خود ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ تو فرمایا للہ، صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سمجھو ذرا بات کو، اس سے کیا معلوم ہوا کہ کلمہ ما کا عموم یہاں یہ کہتا ہے کہ انبیاء، اولیاء، بزرگان، جنات، ملائکہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کا اپنا وجود بھی عطائی ہے اور اللہ کی ملک ہے۔ خیال کر رہے ہو؟ ان سب کا اپنا وجود بھی عطائی ہے اور اللہ کی ملک ہے۔ اب اگلے لفظ کو غور سے یاد رکھنا، تو جب ان سب کا وجود ہی عطائی ہے تو صفات ذاتی کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ جب ان سب کا وجود ہی کیا ہے؟ عطائی ہے، تو صفات ذاتی کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو جب ذاتی ہو ہی نہیں سکتی، ذات ہی عطائی ہے، تو صفات کے ذاتی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اب کہنا کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں نفی کی ہے تو ذاتی کی ہے، عطائی کی نہیں کی۔ بھئی قرآن نفی تو اس کی کر رہا ہے نا کہ جس کے ہونے کا امکان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں غیر اللہ میں عطائی طور پہ مانی جائیں، تو اس لیے قرآن نفی بھی عطائی کی کر رہا ہے، ذاتی کا تو امکان ہی نہیں، کیونکہ معبود من دون اللہ جتنے بھی ہیں، نہ ان کی ذات عطائی ہے، جب ان کی ذات ذاتی نہیں
تو پھر ان کی جب ذوات ذاتی نہیں عطائی ہیں تو ان کی صفات تو ذاتی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو ذرا اس بات کو، فائدہ آیت میں جملہ مفسرین کے نزدیک کلمہ ما اپنے عالمگیر عموم پر بدستور قائم ہے، اس کی تخصیص کا کوئی قرینہ موجود نہیں۔ آیت قرآنی یا خبر متواتر یا مشہور تو کجا خبر واحد بھی قطعاً موجود نہیں جو کلمہ ما کی تخصیص پر دلالت کرے، نہ صحیح نہ ضعیف تو بناء علیہ کلمہ ما کے عموم میں یقیناً کائنات کی تمام اشیاء بلا استثناء داخل ہیں، خواہ زیرو ہوں یا غیر زیرو، ذی عقل یا غیر ذی عقل، اجسام یا ان کے ظاہری اوصاف یا ان کے باطنی کمالات۔ فہم سلف دیکھ رہے ہو؟ اب ما کا معنی کیا کیا ہے بزرگوں نے؟ پوچھ کے کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ شاہ صاحب ما کا معنی کر رہے ہیں جو کچھ ہے، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ نمبر 2، حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں پوچھ کے کس کا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کہہ دے اللہ کا۔ فہم صرف نمبر 3، ای من العقلاء وغیرہم، ای من العقلاء، ای من العقلاء وغیرہم، ای لمن الکائنات جمیعا خلقا و ملکا و تصرفا۔ اور سمجھو بات کو، عنوان دوم کا حاصل کیا ہے؟ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کے تمام کمالات، اوصاف، تصرفات کو وہبی، عطائی، تفویضی مانتے تھے، ذاتی نہیں مانتے تھے۔ اور تم کہتے ہو مشرک وہ ہے جو ذاتی مانے، اور مشرکین مکہ تو کوئی چیز بھی ذاتی نہیں مانتے تھے، وہ تو عطائی مانتے تھے۔ اور دلیل کل لمم ما فی السماوات والارض کل للہ، تو ما کے اندر عالمگیر کیا ہے؟ عموم ہے۔ تو یہ عموم بتا رہا ہے کہ جتنے بھی ان کے معبود تھے ان کی جو ذات تھی وہ بھی عطائی تھی، ان کی جو ذات تھی وہ بھی کیا تھی؟ جب ان کی ذات عطائی تھی، وہ خود عطائی تھے، ان کا وجود عطائی تھا، تو ان کے صفات و کمالات کے ذاتی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حاصل یہ ہے کہ کلمہ ما کے عموم میں جہاں ساری کائنات بلا استثناء داخل ہے، اس طرح مشرکین کے معبودوں کے ارواح اور ان کے مجسمے اور ان کے اوصاف و کمالات و تصرفات بھی بلا ریب داخل ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات تو ماں کے عموم میں داخل ہو جائے لیکن کمالات معبودان باطلہ اس میں داخل نہ ہوں؟ سوال دیکھ رہے ہو جی؟ سوال یہ ہے، بڑا اہم سوال ہے، خیال کرو کہ تم کہتے ہو کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو پھر اللہ نے ان کی طرف سے جواب کیوں نہیں نقل کیا، اپنی طرف سے جواب کیوں دیا ہے؟ کیا فرمایا نا کل للہ، اللہ نے نبی کو حکم دیا نا آپ فرما دیں للہ، ان کا جواب کیوں نہیں نقل کیا؟ قالو للہ، کہتے ہیں اللہ کے لیے ہے۔ اور سوال کو سمجھے ہو؟ یہ ان ساری جو اتنی بھی دلائل عقلی اعترافی ہیں سب میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ کہیں آتا ہے سیقولون لیقولن اللہ قل للہ، تو سوال ہے کہ اللہ نے جواب اپنی طرف سے دیا ہے، ان کی طرف سے نقل نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سمجھو جی؟ سوال پڑھو۔ سوال جب قرآن پاک نے مشرکین سے سوال کیا ہے تو قانونی بات تو یہ تھی کہ جواب انہی کا نقل کیا جاتا، حالانکہ جواب کو اللہ تعالیٰ نے خود بخود اپنی طرف سے نقل فرما دیا ہے۔ جواب میری طرف دیکھو، اللہ نے اپنی طرف سے جواب اس لیے نقل کیا ہے چونکہ اس جواب میں مشرکین مکہ کو کوئی اختلاف نہیں، چونکہ یہ امر متفقن علیہ ہے، مسلم ہے عند الفریقین، لہذا اللہ پاک نے جواب کو نقل فرما دیا۔ نقل کرنے کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ جواب ان کے نزدیک بھی مسلم ہے، ان کو بھی اس پہ اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہو جی؟ حاصل دیکھو ذرا، حاصل یہ کہ یہ عقیدہ کہ ساری کائنات کی ذوات اور صفات ذاتی قطعاً نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عطائی ہیں، ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ مشرکین کو بھی اس عطائی والے عقیدے میں اختلاف نہیں بلکہ اتفاق ہے۔ فہم سلف دیکھو ذرا، فَإِنَّ الْكَفَرَةَ کیا لفظ ہے آگے؟ مُتَّفِقُونَ مَعَكُمْ فِي ذَلِكَ، بے شک کافر تیرے ساتھ اس بات میں متفق ہیں۔
فإن هذا من الظہور بحیث لا يقدر احد ان ينکرہ، کیونکہ یہ بات اتنی ظاہر ہے کہ کوئی اس کے انکار کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ فہم صرف دوم بھی دیکھ لو، تقریر لہم، تقریر لہم ای هو اللہ لا خلاف بینی و بینکم ولا تقدرون ان تضیفوا شیئا منہ الی غیرہ، تم کسی غیر اللہ کی طرف نسبت کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ فہم صرف نے دیکھو ماخذ نمبر 2 دیکھو، نیچے آؤ، حدیث دیکھ رہے ہو جی؟ عن ابن عباس قال کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک لبیک، مشرک تلبیہ پڑھتے تھے لبیک لا شریک لبیک الی آخرہ۔ قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ویلکم، او ہلاک ہو جاؤ، کدن کدن، بس کرو بس کرو۔ جو تلبیہ پورا ہو جاتا ہے نا، جو صحیح تلبیہ، تو حضرت فرماتے بس کرو بس کرو، لیکن فیقولون، وہ اضافہ کرتے اور کہتے الا شریکن ہوا لکا، مگر وہ شریک ہے جو تیرا ہے، تملکہ، اور تو اس کا مالک ہے، مگر وہ شریک ہے جو تیرا ہے، اللہ شریکن لکا، ہاں، مگر ایسے شریک کے وہ تیرے ہی ہیں اور تو ان کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ وما ملکا، وما ملکا، اور وہ خود ذاتی طور پر کسی شے کے مالک نہیں۔ دیکھ رہے ہو جی؟ یقولون ھذا وہم یطوفون بالبیت، وہ یہ بات کرتے تھے دران حال کے وہ بیت اللہ کا کیا کر رہے ہوتے؟ طواف کر رہے ہوتے۔ سمجھو ذرا اس حدیث میں ہمارا محل استشہاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فیقولون الا شریکن ہوا لکا تملکہ، وہ تیرے شریک ہیں جو ہیں بھی تیرے اور تو ہی ان کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ سمجھے میری بات؟ ترجمہ تمہارے لیے بس بس بس، وہ کہتے ہیں مگر ایسے شریک کہ وہ تیرے ہی ہیں، مالک ہے تو ان کا، اور وہ ذاتی طور پر کسی چیز کے مالک۔ کیا پتہ چلا؟ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ مملوک ہیں اور اللہ ان کا کیا ہے؟ مالک۔ تو جب معبود مملوک ہیں، اللہ ان کا کیا ہے؟ مالک ہے، تو پتہ چلا معبودوں کا وجود عطائی ہے، ذاتی نہیں، ان کے اختیارات عطائی ہیں، ذاتی نہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ذاتی والا نہیں تھا، عطائی والا تھا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھے؟ پھر میں بات کہہ رہا ہوں آگے جانے سے پہلے، یہ عنوان دوم ہے کہ بھائی مشرکین مکہ اپنے بزرگوں کی صفات، کمالات وغیرہ کو وہبی اور عطائی اور تفویضی سمجھتے تھے، ذاتی نہیں سمجھتے تھے۔ آیت سے ہم نے استدلال کر دیا۔ پھر سوال آیا، اچھا اگر وہ اس طرح سمجھتے تھے تو قل للہ سیقولون للہ لیقولن اللہ، یہ کیوں؟ خود وہ جواب ان کا نقل کیوں نہیں نقل کیا گیا؟ جواب چونکہ یہ ایسا جواب ہے جس کے اندر ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سمجھے ہو جی؟ یہاں جو لفظ کھڑا ہے نا وما ملکا، حدیث میں کیا لفظ ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ ما ملکا کے اندر احتمال اول یہ کہ ما نافیہ ہو، ما کیا ہو؟ ما نافیہ ہو، یعنی تو ان کا مالک ہے اور وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ما موصولہ ہو، ما کیا ہو جی؟ موصولہ ہو، جس کو اگلے صفحے پہ اس نے ذکر کیا ہے کہ تو ان کا بھی مالک ہے، وما ملکا، اور ان چیزوں کا بھی مالک ہے جن کے وہ کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ بہرحال اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں یہاں پر۔ آپ آگے آ جائیں، صفحہ نمبر 288 پہ آ جائیں۔ یہاں تک ہم نے شبہ اول پڑھ لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بات کہ وہ شبہ کسی نے ذکر کر دیا تھا، شبہ آ گیا تھا کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفات غیر اللہ میں اس طور پر مانی جائیں کہ ان دو غیر اللہ میں اللہ کی صفات کمن کیفن برابر مانی جائیں، کمی کے ساتھ نہ مانی جائیں، تو تب یہ شرک بنے گا، وگرنہ یہ شرک نہیں بنے گا۔ اب شبہ ثانی پہ آ جاؤ ذرا۔ شبہ ثانی یہ ہے کہ مشرکین مکہ اس لیے مشرک تھے کہ وہ پتھر کی پوجا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ صرف اس لیے مشرک تھے کہ وہ پتھر کی پوجا کرتے تھے، لہذا وہ تو تھے مشرک۔ لیکن ہم چونکہ اللہ کی نیک ہستیوں کو غیب دان، حاضر ناظر، مشکل کشا سمجھتے ہیں اور ان کے نام پہ نظریں نیازیں دیتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ یہ شرک نہیں کہلائے گا،
شرک صرف اس بات کا نام ہے کہ اللہ والی عبادتیں بتوں کے لیے کی جائیں یا اللہ والی صفتیں بتوں کے اندر مانی جائیں. تو گویا کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے، پہلا خیال، کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے، اور نمبر 2 کہ مشرکین مکہ صرف بت پرستی کیا کرتے تھے، وہ بتوں ہی کی پوجا کیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہو جی بات؟ خلاصے پہ آ جاؤ. خلاصہ اولاً این کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے. دلیل یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا شرک یہی تھا. شرک صرف بت پرستی کا نام ہے ایک. دوسرا این کہ قرآن پاک بھی اس پتھر پرستی کی تردید کرتا ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ قرآن تردید بھی صرف کس کی کرتا ہے؟ بت پرستی کی. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مفسرین نے جہاں بھی من دون اللہ وغیرہ کا لفظ آیا ہے تو انہوں نے معنی کیا نزلت فی الاسنام، کی آیت نازل ہوئی بتوں کے بارے میں. من دون اللہ کے بعد کئی جگہ مفسر کہتے ہیں ای الاسنام، یعنی بت یعنی بت یعنی بت. تو مفسرین کے اس طرز سے معلوم ہوا کہ یہاں پر قرآن مجید کے اندر جو رد ہو رہا ہے شرک کا، تو وہ صرف ایک ہی صورت کا رد ہو رہا ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ بت پرستی کی ہے. 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. ایک کہ شرک اس کی کوئی بات نہیں کی. دیکھو ثانیاً این کہ قرآن پاک بھی اس پتھر پرستی کی تردید کرتا ہے، نہ بزرگان دین کی، نظر نیاز، سجدے، طواف اور پکاروں کی، کیونکہ نزول قرآن ان ہی بت پرستوں میں ہوا ہے. چنانچہ کتب تفسیر مفسرین کے. پھر تو کل بھی بات ہوئی تھی، گائے کی پوجا کرنا شرک نہیں ہوگا، سورج چاند ستارے کی پوجا شرک نہیں ہوگا، آگ کی پوجا کرنا شرک نہیں ہوگا، عیسائی مشرک نہیں ہوں گے، یہودی مشرک نہیں ہوں گے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی بت کی پوجا نہیں کی. جواب نمبر 1 سمجھے ہو؟ جواب نمبر 1 پھر کہہ رہا ہوں کہ بالفرض مان لیا کہ مشرکین مکہ صرف بت پرست تھے، مان لیا، لیکن اس سے تم نے یہ کہاں سے اخذ کیا کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے؟ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے. اگر یہ معنی کرو گے تو بہت سارے کفار مشرکین جو کہ بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ کفاروں مشرکین ہوں گے، تو آپ کو اپنے عاشق ہونے سے پہلے ان کو عاشق ماننا پڑے گا. آپ کو کہنا پڑے گا چونکہ ہم بتوں کو نہیں پوجتے، ولیوں کو پوجتے ہیں، نبیوں کو پوجتے ہیں، اس لیے ہم عاشق ہیں، مشرک نہیں. تو کہنا پڑے گا قرآن نے یہودیوں کو جو کافر کہا، عیسائیوں کو کافر کہا، غلط کہا، لہذا یہودی بھی عاشق، عیسائی بھی عاشق، مجوسی بھی عاشق، چاند پرست، سورج پرست بھی عاشق ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی بت پرست نہیں ہے، اور تمہارے بقول شرک صرف بت پرستی کا نام ہے. سمجھو بات کو؟ الجواب اولا این کہ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ مشرکین مکہ واقعہ میں صرف بت پرست تھے، تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ شرک صرف بت پرستی میں بند ہے؟ کیا کسی قرآنی آیت یا حدیث صحیح میں یہ اعلان ہے کہ شرک صرف ان رسوم میں بند ہے جو مشرکین مکہ کر گئے؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ آپ کے غلط نظریے سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ پتھر پرستی بھی شرک کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے جس میں مشرکین مبتلا تھے، نہ یہ کہ سارے اقسام شرک کے اس میں بند. ہاں، لازم آئے گا کہ نار پرست مجوسی، مسیح پرست نصارہ، عزیر پرست یہودی، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں. الجواب ثانیاً، میری طرف دیکھو، خیال کرو، یہ اصول کی بات ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آیت کا مفہوم جو کہ اس کے الفاظ سے سمجھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے اس کا مدلول لفظی جس پر اس آیت کے الفاظ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دلالت، اور ایک ہوتا ہے اس آیت کا شان نزول. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور مفسرین کا یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المعنی، کہ کوئی آیت بھی اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، شان نزول پہ بند نہیں ہوگی، بلکہ آیت میں جو الفاظ عام موجود ہوں گے انہی الفاظ کے عام معنی کا اعتبار کیا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اس جواب کا حاصل کیا ہے کہ مفسرین کرام نے جو نزلت فی الاسنام، ای الاسنام وغیرہ 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 کہا، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ان آیات کا شان نزول مشرکین
مکہ تھے اور مشرکین مکہ بت پرست تھے، تو لہذا اس بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا نزلت فی الاسنام، اس بنیاد پر اس نے کہہ دیا ای الاسنام وغیرہ. تو اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ تم ان آیتوں کو بت پرستی کے ساتھ خاص کر رہے ہو، بت پرستی پہ بند کر رہے ہو؟ حالانکہ ایک قاعدہ موجود ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المعنی، اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، شان نزول کا نہیں ہوتا. سمجھ گئے بات جی؟ این کے سائل کا یہ دعویٰ کہ قرآنی ترتیب صرف بت پرستی پر بند ہے، باطل در باطل ہونے کے علاوہ سائل کی قرآنی اصول سے بھی ناواقفیت کی علامت ہے. اس لیے کہ مفسرین حضرات کا مسلم قانون ہے کہ آیت صرف شان نزول پر بند نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے قرآن کریم کی عالمی ہدایت مسخ ہو جاتی ہے، بلکہ اپنے کلمات عامہ کے لحاظ سے شان نزول کو بھی اور اس کے علاوہ اپنے افراد کو بھی بلا ریب شامل ہوتی ہے. تو بناء علیہ بعض آیات قرآنیہ کا شان نزول اگرچہ بت اور بت پرست ہیں، لیکن مذہب اسلام میں اس آیت کا حکم عام ہر مشرک اور ہر معبود باطل پر صادق آئے گا، صرف بتوں اور بت پرستوں پر بند نہیں ہوگا. خلاصہ یہ کہ سائل کا یہ دعویٰ کہ آیات قرآنیہ بتوں میں بند ہے باطل ہے. ہاں یہ کہنا کہ بت بھی باقی ما سوی اللہ کے ساتھ آیت میں داخل ہیں یہ حق ہے اور اہل حق کے مخالف نہیں. چنانچہ بعض علماء نے آیت محاربت کے حکم کو جب مرتدین میں منحصر مانا تو علامہ آلوسی نے ان کی کیا کی تردید کرتے ہوئے لکھا انت تعلم ان القول بالتخصیص قول ساکت مخالف لاجماع من یعتد به من السلف والخلف. تو جانتا ہے کہ بے شک قول کرنا تخصیص کا ایسا قول ہے جو گرا پڑا قول ہے اور مخالفہ ہے ان لوگوں کے اجماع کے جو معتبر ہیں سلف و خلف سے. وہ سبب النزول اور جو آیت کا کیا ہو سبب نزول ہو، لا یصلح مخصصا وہ مخصص بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. فإن العبرۃ کما بس بے شک اعتبار جس طرح ثابت ہوتا ہے بعموم اللفظ لا لخصوص سبب، اعتبار جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے عموم لفظ کے ساتھ نہ کہ خصوص سبب کے ساتھ. نیز اس طرح جب بعض علماء نے آیت خذو زینتکم میں حکم لباس کو طواف پر بند فرمایا معاذ اس وجہ سے کہ آیت کا شان نزول یہی ہے، تو حجت الاسلام علامہ جساس رادی حنفی نے اس کی تردید کرتے ہوئے لکھا. اور جو آتا ہے نا خذو زینتکم عند کل مسجد، تو شان نزول تو یہ تھا کہ حکم ہو رہا تھا کہ جب تم بیت اللہ کے اندر طواف کرو عبادت کرو تو تب جو ہے کیا کیا کرو لباس کو پہنا کرو. تو بعض لوگوں نے اس آیت کو خاص کرنے کی کوشش کی شان نزول کے ساتھ کہ جب مسجدوں میں آؤ تو لباس پہننا ہے، باقی مرضی ہے پہنو نہ پہنو. تو ان پہ رد کیا گیا وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا كَذَلِكَ لِأَنَّ نُزُولَ الْآيَةِ عِنْدَنَا عَلَى سَبَبٍ لَا يُوجِبُ الْاِقْتِصَارَ بِحُکْمِ عَلَيْهِ. کیونکہ کسی آیت کا کسی سبب نزول کے ساتھ اترنا یہ اس بات کو واجب نہیں کر سکتا کہ آیت کو اس پہ بند کیا جائے. لِأَنَّ الْحُکْمَ عِنْدَنَا لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِلسَّبَب، کیونکہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہے سبب کے خصوص کا نہیں. الجواب ثالثاً الجواب، اور سمجھو بات کو، معترض نے کیا کہا کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے کیونکہ مشرکین مکہ وہ بت پرست تھے، اور قرآن مجید میں صرف بت پرستی والے شرک کی تردید ہے. قرآن مجید میں صرف بت، ہاں کیونکہ مفسرین من دون اللہ کا معنی کرتے ہیں ای فی الاسنام نزلت فی الاسنام وغیرہ کہتے ہیں جہاں جہاں من دون اللہ کے عنوان سے تردید ہے. جواب اولاً میں پھر کہہ رہا ہوں، پہلا جواب یہ ہے کہ بالفرض مان لیا مشرکین مکہ صرف بت پرست تھے، اس سے آپ نے یہ کیسے اخذ کیا کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے؟ پھر تو عیسائی یہودی مجوسی وغیرہ سارے مشرک ہونے سے نکل جائیں گے. اور دوسرا جواب میں نے یہ عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ بھائی یہاں پر جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مفسرین نے جو معنی کیا وہ بیعتبار شان نزول ہونے کے، اور قاعدہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المعنی. الجواب ثالثاً، سمجھو جی،
تیسرا جواب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ من دون اللہ سے مراد صرف کون ہیں؟ بت. صرف کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ من دون اللہ کا معنی بت کرنا یہ نہ لغوی مفہوم ہے اور نہ مرادی معنی ہے. نہ من دون اللہ کا مرادی معنی بت ہے، نہ من دون اللہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ بت ہے. بلکہ من دون اللہ کے معنی میں عالمگیر عموم ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات. کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ کل ما سوی اللہ، اللہ کی ذات صفات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات موجودات ہیں وہ سب کی سب من دون اللہ کے اندر داخل ہیں. وہ سب کی سب من دون اللہ کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہیں. کوئی بھی ہو، زمین ہو، آسمان ہو، پیر ہو، فقیر ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، وہ سب کے سب اس کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہیں. سمجھو بات کو. اور تخصیص کے لیے اب دلیل قطعی چاہیے، اور یہاں پر تخصیص کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں. سمجھ گیا بات کو؟ پھر میں کہہ رہا ہوں جواب نمبر 3 کہ آپ نے جو من دون اللہ کا معنی کیا بت، یہ نہ اس کا لغوی معنی ہے اور نہ مرادی معنی ہے. من دون اللہ کا صحیح معنی جو ہے وہ ہے کل ما سوی اللہ، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ من دون اللہ کے عموم کے نیچے کیا ہے؟ داخل ہے. الجواب ثالثاً، سائل کا یہ دعویٰ کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں اور مفسرین کی مراد بھی یہی ہے، بالکل باطل ہے. کیونکہ صرف بت دون اللہ کا نہ لغوی مفہوم ہے اور نہ مرادی معنی، بلکہ من دون اللہ کا معنی مفسرین نے کیا ہے غیر اللہ اور ما سوی اللہ سے کیا ہے. اور یہ مفہوم ایسے عالمگیر عموم کا مالک ہے کہ ذات اور صفات الہیہ کے علاوہ ہر شے اور تمام مخلوق کو بلا استثناء شامل ہے. اور جس قسم کی مخلوق کو معبود بنایا جائے وہ اس کلمہ کے عموم میں بلا تردد داخل ہے. اور امام اعظم کے مذہب میں عام خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے. اس کی پہلی تخصیص قطعی جیسے نص قرآنی یا حدیث متواتر اور مشہور کے سوا، حتیٰ کہ خبر واحد صحیح جیسی شرعی دلیل کے ساتھ بھی صحیح نہیں. تو بناء علیہ من دون اللہ کی تخصیص بتوں کے ساتھ بھی تب صحیح تفسیر بنے گی کہ اگر نص قرآنی یا حدیث متواتر یا مشہور سے ثابت ہو جاوے، اور شان نزول یا مفسرین کے اقوال سے اس عام کی تخصیص ہرگز جائز نہیں. جس طرح جواب ثانی میں حنفیہ حضرات کی نقول پڑھ آئے ہو کہ شان نزول آیت کے عموم کو خاص نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ من دون اللہ کا معنی ہے غیر اللہ، من دون اللہ کا معنی ہے کل ما سوی اللہ. تو پھر سوال ہے کہ مفسرین حضرات نے دون اللہ کی تفسیر بتوں کے ساتھ کیوں کی؟ دون اللہ کی تفسیر بتوں کے ساتھ کیوں کی؟ اس کا جواب ابھی گزر چکا ہے. چونکہ شان نزول وہ لوگ تھے جو بت پرست تھے، تو اس بنیاد پر مفسرین نے من دون اللہ کی تفسیر بتوں کے ساتھ کر دی. اس لیے من دون اللہ کی تفسیر کس کے ساتھ کر دی؟ بتوں کے ساتھ کر دی. وگرنہ من دون اللہ کا معنی بت نہیں ہے. من دون اللہ کا معنی ہے غیر اللہ اور کل ما سوی اللہ. الجواب، مفسرین حضرات کی تفسیر بتوں کے ساتھ محض اور محض اس لیے ہے ان آیات کا شان نزول وہ لوگ تھے جو ملائکہ اور بزرگوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن بتوں کی شکل میں، اور بإیمانہ نہیں اور ہرگز نہیں کہ من دون اللہ یا آیات کے باقی کلمات عامہ بتوں اور بت پرستوں پر بند ہیں، اور بتوں کے علاوہ باقی تمام معبودان باطلہ اس سے خارج ہیں. خلاصہ یہ کہ مفسرین کا مقصد بھی صرف شان نزول کی رعایت اور اس کا اہتمام ہے، ورنہ ان کے نزدیک بھی بلا ریب من دون اللہ کے معنی میں عالم گیر عموم ہے. تمام حوالے تو نقل نہیں ہو سکتے، لیکن قارئین کرام کے اطمینان کے لیے صرف ایک حوالہ نقل کرتے ہیں. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اب یہاں من دونہ کا معنی کرتے ہیں. اچھا، فام صرف نمبر 1 قاضی بیضاوی فرماتے ہیں لا یسمعوا دعاکم کی تفسیر لکھتے ہیں لأنہم جماد، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ جماد ہے. فام صرف نمبر 2 وہم الاسنام، یہ من دونی کا معنی کرتے ہیں وہم الاسنام. نمبر 3 وخصہم لأن الکلام مع المشرکین، اور بتوں کو خاص کیا کیونکہ کلام مشرکین کے ساتھ ہو رہا ہے. فائدہ،
قارئین کرام اب ذرا مفسرین حضرات کے حوالے پڑھ لو کہ آیت میں عموم ہے یا اس شان نزول پر بند ہے، تو دل کے کانوں سے سن لو۔ مفسرین حضرات کے من دونی کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ میرے طرف دیکھو، یہ بات سمجھو۔ سوال تھا کہ اگر من دون اللہ کا معنی غیر اللہ اور کل ما سوا اللہ ہے تو پھر مفسرین نے معنی بت والا کیوں کیا؟ جواب، انہوں نے رعایت رکھی ہے شان نزول کی، جس طرح یہاں ان مفسرین نے وہم الاسنام وغیرہ وغیرہ کہہ کر شان نزول کی رعایت رکھی ہے۔ اب تنبیہ فائدے کے اندر ایک بار سن لو، مفسرین من دون اللہ کا جو معنی ہے اس کے اندر مفسرین کے دو طائفے ہیں۔ کتنے طائفے ہیں؟ ایک طائفہ وہ ہے جو کہتا ہے من دون اللہ اتنا عام ہے کہ یہ عقلاء غیر عقلاء سب کو شامل ہے، اتنا عام ہے جو عقلاء غیر عقلاء ایک۔ اور دوسرا طائفہ وہ کہتا ہے کہ یہ صرف عقلاء ہی کو شامل ہے، غیر عقلاء کو سرے سے شامل نہیں۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ مفسرین تو کیا کہتے ہیں؟ پہلا قول کہ عقلاء غیر عقلاء سب کو شامل ہے، اور دوسرے کہتے ہیں یہ صرف اور صرف کس کو شامل ہے؟ عقلاء کو۔ قول اول دیکھو، قول اول ہر معبود باطل اس میں داخل ہے، زیرو یا ذل عقول یا، ہاں پہلا سلف دیکھو، فہم سلف، ای غیرہ وہم الاسنام، اور وہ بت ہیں وغیرہا، وکل شیء دونہ، مراد اس سے بت ہیں اور بتوں کے علاوہ، اور کل شیء دونہ، ان کے علاوہ ہر چیز مراد ہے، چاہے وہ ذوی العقول ہو یا چاہے وہ غیر ذوی العقول ہو۔ فہم صرف نمبر دو، من دونہ، آگے کیا ہے؟ من ملک او صنم، تو ملک آ گیا ذوی العقول، صنم آ گیا غیر ذوی العقول۔ من دونہ کائنا من کانا، اور من دونی کا معنی کرتے ہیں کائنا من کانا، جو بھی ہو صحیح۔ ممکن ہے کہ فریق ثانی کی ان حوالوں پر دل جمی نہ ہو، تو ان کے معتمد علیہ مولوی محمد اسماعیل حقی کا محاکمہ پڑھ لیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَجِيزُ أَن يُرِيدَ وَيَجِيزُ أَن يُرِيدَ كُلُّ مَعْبُودٍ مِّن دُونِ اللَّهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْأَصْنَامِ فَغُلِبَ غَيْرُ الْأَصْنَامِ عَلَيْهَا فغلب غیر الاسنام علیہا، غیر بتوں کو بتوں پر جس طرح ترجیح دے، پس غلبہ دیا گیا ہو غیر بتوں کو بتوں پر۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے کہ مراد یہاں پر ارادہ کیا ہو یہاں پر ہر معبود من دون اللہ کا، چاہے وہ جن ہو، انس ہو یا اصنام ہو۔ تو ایک قول یہ ہے کہ مفسرین من دون اللہ سے مراد عام لیتے ہیں، ذوی العقول ہوں یا غیر، اور دوسرا قول کہ صرف وہ ذوی العقول مراد لیتے ہیں۔ قول دوم دیکھ رہے ہو، فہم سلف دیکھو، ثم یجوز ہو، پھر جائز ہے کہ ان یرجع ھذا الی المعبودین مما یعقلو، کہ من دونی کی ہی ضمیر لوٹ رہی ہے صرف ان معبودوں کی طرف جو کہ ذوی العقول ہیں، کل ملائکہ والجن والانبیاء والشیاطین۔ الجواب رابعا، تین جواب آپ کے سامنے ہو گئے۔ پہلا جواب کہ مشرکین مکہ اگر بت پرست تھے تو اس سے آپ نے یہ کیسے اخذ کیا کہ بت پرستی صرف شرک صرف بت پرستی کا نام؟ دوسرا جواب یہ عرض کیا کہ بھائی شان نزول کے خصوص کے اعتبار نہیں بلکہ الفاظ کے عموم کے اعتبار ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ذکر کیا کہ تم جو معنی کرتے ہو من دون اللہ کا معنی بت، یہ نہ اس کا لغوی معنی ہے اور نہ اس کا مرادی معنی ہے، اصل معنی ہے غیر اللہ اور کل ما سوی اللہ۔ سمجھ گئے ہو جی؟ جواب نمبر 4، جواب نمبر، خیال کرو بھئی بات سمجھو۔ چوتھے جواب کا حاصل یہ ہے کہ شرک کا مدار کسی معبود خاص پر نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ شرک کا مدار کسی معبود خاص پر نہیں، کہ بت کی کوئی پوجا کرے تو شرک ہو، گائے کی پوجا کرے تو شرک نہ ہو، گائے کی پوجا کرے تو شرک ہو، گھوڑے کی پوجا کرے تو شرک نہ ہو، پیر کی پوجا کرے تو شرک ہو، ولی کی پوجا کرے تو شرک نہ ہو، عربی کی پوجا کرے تو شرک ہو، اجمی کی پوجا کرے تو شرک نہ ہو، جن کی پوجا کرے تو شرک ہو، فرشتے کی پوجا کرے تو شرک نہ ہو۔ تو اس لیے خیال کرو شرک کا مدار کسی معبود خاص پر نہیں، بلکہ شرک کسے کہتے ہیں
لوازم الہ جو ہے، لوازم الہ جو ہے یعنی عبادت وغیرہ اور اللہ کی صفات کو اللہ کے علاوہ کسی میں بھی جاننا وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لوازم الہ کو، لوازم الہ کو، الوہیت کو، لوازم الہ کو، عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا اور ان صفات کو کسی میں بھی جاننا وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو پھر میں کہہ رہا ہوں شرک کا مدار کسی معبود خاص پر نہیں کہ اس معبود کا سجدہ کرو گے تو شرک ہے، اس کا کرو گے تو نہیں ہے، اس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو گے تو شرک ہے، اس کو سمجھو گے تو نہیں ہے۔ معبود مخصوص مراد نہیں، بلکہ شرک کیا ہے کہ الوہیت یا لوازم الوہیت وغیرہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جاننا، چاہے وہ اور کوئی بھی ہے، اس کے لیے جاننا، یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ خلاصہ پڑھو ذرا، خلاصہ یہ کہ ہر غیر اللہ تعالی بلا استثناء اور ہر ما سوی اللہ تعالی بلا استثناء کی عبادت شرک ہے، کسی شے کی تخصیص نہیں ہے۔ دلیل المقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی توحید فی الوہیت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور الوہیت اور لوازم الوہیت کی اپنے ما سوا سے نفی فرمائی ہے، تو وہاں اپنے ما سوا کو ایسے کلمات عامہ سے تعبیر فرمایا جو اپنے عالمگیر عموم میں ایسے مقام کو پہنچے ہوئے ہیں کہ لغت عرب میں کوئی کلمہ اس سے بڑھ کر عموم کے اس معنی کو ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس کی 3 تعبیریں موجود ہیں۔ کتنی جی؟ اور سمجھو پھر بات کہہ رہا ہوں، شرک کا مدار کسی مخصوص معبود پر نہیں ہے، بلکہ شرک کسے کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اور اللہ کا جو حق عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی بجا لانا کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اور اللہ نے یہ جو الوہیت والا مسئلہ بیان کیا، یعنی اپنے لیے الوہیت کا ثبوت کیا قرآن میں، اور غیر اللہ سے کیا کی؟ نفی۔ کیا لفظ ہے؟ غیر اللہ سے قرآن، غیر اللہ سے کیا کی؟ نفی۔ تو یہ جو نفی اللہ نے کی قرآن میں، اس کے لیے 3 تعبیریں اختیار کی۔ کتنی؟ نمبر 1، تعبیر نمبر 1، نفی و اثبات کا انداز۔ نفی و اثبات، جیسے لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، صرف کون الہ ہے؟ تو اللہ ہی کے لیے الوہیت ثابت ہو گئی، باقی ما سوی اللہ سب سے الوہیت کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ تو ایک تعبیر قرآن کے اندر وہ ہے نفی و اثبات۔ دوسری تعبیر لفظ شیئن، لفظ شیئن کی تعبیر قرآن مجید نے دوسری ذکر کی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ آ جائیں ذرا، یہاں کیا کہتا ہے؟ اللہ نعبد ولا نشرک بہ شیئن، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی شیء کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ شیئن میں سب کچھ کیا ہو گیا؟ داخل۔ تو قرآن تو کہتا ہے شیئن کو بھی شریک کرنے کی اجازت نہیں، اور یہ کہتا ہے صرف بتوں کو پوجو شرک ہے، باقی سب خیر ہے۔ دوسری تعبیر۔ تیسری تعبیر قرآن لفظ لے کے آیا احدن۔ کون سا لفظ لے کے آیا جی؟ احدن لے کے آیا، لاکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدن۔ سمجھو غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کے لیے، غیر اللہ سے الوہیت کی قرآن نے کتنی تعبیر اختیار کی؟ نمبر 1 نفی و اثبات، نمبر 2 کلمہ شیئن، نمبر 3 کلمہ احدن۔ ما نفی و اثبات میں بھی جمیع ما سوی اللہ سے الوہیت کی نفی ہو گئی، شیئن میں بھی جمیع ما سوی اللہ سے نفی ہو گئی، اور احدن میں بھی جمیع ما سوی اللہ سے۔ معلوم ہوا کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت کی جائے، کسی کو بھی الہ جانا جائے، کسی میں بھی لوازم میں الہ کو جانا جائے تو یہ شرک کہلائے گا۔ سمجھو بات کو؟ آؤ جی ذرا، کتنی تعبیریں موجود ہیں جی؟ تعبیر اول میں نفی اور اس بات کے ذریعے حسر ہے، اور حسر بھی کسی مخصوص شے مثلاً بت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ مثلاً حکم ہوتا
مثلاً حکم ہوتا نہیں کوئی صنم الہ، نہیں کوئی صنم الہ سوائے اللہ کے، بلکہ حصر بلا استثناء ہر ما سوا کے اعتبار سے ہے۔ ماخذ نمبر 1، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اللہ تعبدو الا اللہ، امر اللہ تعبدو الا ایا، وقضى ربک اللہ تعبدو الا ایا۔ تعبیر دوم اس میں کلمہ شیئن کا ہے، یعنی ہر ما سوی اللہ تعالیٰ کی عبادت شرک ہے۔ وہ ما سوی اللہ کوئی سی شے ہو، کوئی سی، اور کوئی سی شے ہو یا کوئی سا بت ہو، کوئی سی شے ہو، خصوصیت معبود پر کوئی مدار نہیں، اس لیے کہ اولاً کلمہ شیئن مادتاً عام ہے، ثانیاً نکرہ ہے، ثالثاً نفی کے بعد ہے، رابعاً من استغراقیہ کے بعد ہے۔ تو ایسے عالمگیر عموم ہے جہاں کی کون سی چیز خارج ہو سکتی ہے۔ اگر خصوصیت معبود پر مدار شرک کا مدار ہوتا تو قرآن کریم بجائے شیئن کے صنمن یا شجرن وغیرہ کے مخصوص الفاظ لیتا۔ دیکھ رہے ہو جی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ تعبیر صوم پہ آ جاؤ جی، دیکھ لینا۔ تعبیر صوم میں کلمہ احدن کا ہے، کلمہ کس کا ہے جی؟ یعنی عقل والی مخلوق میں سے بلا استثناء کسی کی عبادت نہ کرو، خواہ وہ کوئی ہستی بھی ہو، خواہ وہ کوئی ہستی بھی ہو، کسی ہستی کی تخصیص نہیں، اس لیے کہ اولاً تو کلمہ احدن کا نکرہ، ثانیاً نفی کے بعد ثالثاً مادتاً عام، لیکن فرق اتنا ہے کہ شیئن کے عموم میں تو ہر ما سوا داخل تھا، حتیٰ کہ بت بھی، لیکن احدن کے عموم میں صرف عقل والی تمام مخلوق بلا استثناء داخل ہے، کیونکہ کلمہ احدن کا ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھو ماخذ نمبر 1 دیکھو، لاکنہ هو اللہ ربی، لاکنہ هو اللہ ربی، ہاں، ولا اشرک بربی احدا، اوپر جو لکھا ہے نا احد یکے و کسے وہ اسم لمن یصلح ان یخاطبہ، یہ حوالہ ذکر کیا کہ احدن کا اطلاق صرف ذوی العقول پہ ہوتا ہے۔ لاکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بہ صنمن ہے یا احدن ہے؟ احدا، ویقولو یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہو جائے گا جی۔ الجواب خامساً، الجواب کتنے جواب ہو گئے جی؟ 4۔ پھر میں کہہ دیتا ہوں یہ جوابات۔ پہلا جواب کیا ہے کہ مانا مشرکین مکہ بت پرست تھے، لیکن اس سے آپ نے یہ کہاں سے اخذ کیا کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے؟ جواب نمبر 2، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المعنی۔ جواب نمبر 3، تیسرے جواب کا حاصل یہ تھا کہ من دون اللہ کا معنی بت یہ نہ لغوی ہے اور نہ مرادی معنی ہے، بلکہ اصل معنی ہے غیر اللہ اور کل ما سوی اللہ۔ اور چوتھا جواب ہم نے یہ پڑھا کہ شرک کا مدار کسی معبود مخصوص پر نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت، اللہ والی عبادت، اللہ کی صفات، الوہیت کسی غیر میں جاننا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے۔
اچھا جی، الجواب خامسن، الجواب، جواب نمبر 5 سمجھو جی۔ جواب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، یا ہر دور کے بت پرست، وہ جاتے ایک پتھر تلاش کرتے اور اس پتھر کو اٹھا کے لاتے اور آ کے اس پتھر کی عبادت شروع نہیں کرتے تھے، پھر اس کو تراشتے، تراش 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 کے پورا انسانی ڈھانچہ تیار کرتے، ایک مورتی تیار کرتے۔ اگر انہوں نے پتھر کو پوجنا ہوتا تو پھر پتھر کو لا کے پوجنا شروع کر دیتے نا۔ وہ تو پتھر کو لاتے تھے، پھر پتھر کو تراش تراش کے اس سے ایک مورتی بناتے تھے، اور اس مورتی کے اندر بھی اہتمام کرتے تھے کہ اس کی جو شکل ہے، چہرہ ہے، داڑھی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری کسی مخصوص ہستی کی شکل کے مطابق بناتے تھے، اور پھر اس پر وہ نام بھی رکھتے تھے، اور نام بھی پتھروں والے نہیں رکھتے تھے، انسانوں والے رکھتے تھے یا جنوں والے رکھتے تھے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر انسان تھے، لات وغیرہ یہ سارے کیا تھے، لات منات وغیرہ یہ انسان تھے، عزا فقیرنی تھی۔ تو اس ساری بات کے اندر تم اگر غور کرو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بت کی پوجا بطور پتھر کے نہیں کرتے تھے، بطور پتھر کے نہیں کرتے تھے، عقل مند لوگ تھے۔ بتوں کی پوجا بڑی بڑی قوموں نے کی، کیا وہ اتنے بے وقوف تھے کہ ان کا بت پڑا ہوتا، کوئی کتا بلی آ کے اوپر پیشاب کر جائے اور وہ بت اپنے آپ اس کے پیشاب سے بھی نہیں بچا سکتا، تو اب وہ صرف اس کی عبادت کر رہے ہیں اس حیثیت سے کہ یہ ایک پتھر ہے؟ قطعاً نہیں، یہ بات کسی بھی لحاظ سے عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اچھا، پھر سوال ہے، اگر یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ وہ بت کی پوجا بحیثیت پتھر کے نہیں کرتے تھے، تو پھر ہمیں بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ جواب، اصل بات یہ ہے کہ حقیقت کے اندر تو وہ پوجا کرتے تھے کس کی؟ انبیاء کی، اولیاء کی، صالحین کی، ملائکہ کی، جنات کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب ان کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی جس کی طرف رخ کر کے وہ کیا کرے، ان کی عبادت کرے۔ آج کے مشرک کے سامنے تو قبر ہے نا جی، ان کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی، تو شیطان نے ان کو یہ سبق پڑھایا کہ تم ان کی بناؤ مورتیاں، اور یہ مورتیاں، یہ بت تمہارے لیے ہوں گے بمنزلہ قبلے کے، یہ مورتیاں، یہ بت تمہارے لیے ہوں گے بمنزلہ قبلے کے۔ یہ مورتیاں دینے لینے والی نہیں، یہ نفع نقصان کی مالک نہیں، یہ ہیں بمنزلہ قبلہ کے۔ تم ان کی طرف رخ کر کے ان کے سامنے آ کر عبادتیں کرو گے، ان کا قرب اختیار کرو گے، تو جس ہستی کی یہ مورتی بنی ہوئی ہے وہ ہستی تم سے خوش ہوگی، اور کچھ کام وہ کر دے گی اور کچھ کام کروا دے گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ پھر میں کہہ رہا ہوں بات، وہ جاتے پتھر اٹھا کے لاتے، اگر انہوں نے پتھر ہی کو پوجنا ہوتا تو یاقوت کو پوجتے، مرجان کو پوجتے، سنگے مرمر کو پوجتے، ایسے ہی احد پہاڑ کے سجدے شروع کر دیتے۔ لیکن وہ پتھر لاتے تھے اور لا کے پھر اس کو کیا کرتے تھے؟ تراشتے تھے، باقاعدہ اس کو ایک انسانی مجسمہ بناتے، اور پھر اس مجسمے کا ایک مخصوص نام بھی رکھتے، اور وہ نام ہوتا کسی فوت شدہ نیک ہستی کا، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ اتنے گئے گزرے بیوقوف تو نہیں تھے، عقل اللہ نے کم از کم اللہ نے ان کو دی تھی کہ وہ بت کو پوجتے تھے صرف اس لیے کہ یہ ایک پتھر ہے۔ پتھر کو پوجنا ہوتا تو پتھر کو پوجتے نا، انسانی مجسمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لہذا یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا، تم بتاؤ پھر اصل وجہ کیا ہے
جواب کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ پوجتے تھے انبیاء کو، اولیاء کو، پیروں فقیروں کو، فرشتوں کو، جنات کو وغیرہ وغیرہ، لیکن اب ان کو پوجنے کے لیے ان کے سامنے کوئی بہانہ تھا نہیں، تو شیطان نے ان کو پٹی بڑھائی، تم ان کی مورتیاں بناؤ، ان کے بت بنا کے سامنے رکھو، یہ تمہارے لیے ہوں گے بمنزلہ قبلہ کے، تم ان کے سامنے زاریاں کرو گے، سجدے کرو گے، رکوع کرو گے، نظر نیازیں منتیں منوتیں دو گے، تو وہ ہستیاں جن کے نام پہ یہ بت بنے ہوئے ہیں وہ ہستیاں خوش ہو جائیں گی اور خوش ہو کر تمہارے کئی کام خود کر دیں گی اور کئی کام کروا دیں گی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگلے صفحے پہ آؤ ذرا، سوال دیکھو، سوال ان کے ہاں وہ کون سی تعویل تھی جس کی وجہ سے ان مورتیوں کی تعظیمیں کرتے تھے؟ الجواب، مشرکین کے اصل اور حقیقی معبود تو گنتے جاؤ، ملائکہ 1، جنات 2، انبیاء 3، اولیاء کرام 4، شمس و قمر اور دیگر کوابر، اور حقیقتاً انہی کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے اور انہی کی عطائی، تاثیر، تصرف، علم غیب کے قائل تھے، لیکن ان کے یہ معبود چونکہ ان کی نظروں سے غائب تھے، اس لیے انہوں نے ان معبودوں کے قائم مقام، ان کے نام پر ان کی مورتیاں اور تصویریں تیار کر کے تمام قسم کی تعظیمات، رکوع، سجدہ، طواف، اعتکاف، نظر نیاز، پکار، زاریاں ان کے لیے ادا کرنا شروع کر دیں، اور انہی مورتیوں کو وہ اگرچہ الہ اور معبود اور واجب التعظیم سمجھتے تھے، لیکن محض اس نظریے سے کہ یہ بزرگوں کی مورتیاں ان کے قائم مقام ہیں، اور یقین جانیو کہ وہ ان مورتیوں کی ذات کو اپنا اصلی معبود اور مشکل کشا اور صاحب تصرف و تاثیر ہرگز ہرگز نہیں مانتے تھے، بلکہ ان مورتیوں کی تعظیمات شرکیہ سے ان کا مقصد صرف وہی بزرگ تھے جن کی یہ مورتیاں تیار کی گئی تھیں، اور ان مورتیوں کو وہ بزرگوں کی عبادت کے لیے وہ منزلہ قبلہ جانتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ مشرکین پتھر بے جان کو مشکل کشا اور معبود نہیں مانتے تھے۔ سمجھ گئے ہو جی؟ یہ عبارت ایک پڑھ لو، وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ، ممکن ہے کہ کہا جائے کہ ان العاقل لا يعبد الصنم، عقل مند بندہ تو صنم کی بحیثیت پتھر کے پوجا نہیں کر سکتا، من حیث انہ خشب او حجر وانما یعبدونہ، اچھا پھر باتیں کیوں کرتے تھے؟ وہ باتیں کرتے تھے لاعتقادہم، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا انہا تماثیل الکواکب، یہ کواکب کی مورتیاں ہیں یا تماثیل ہیں، تماثیل الارواح السماویہ، یا ارواح سماویہ کی تماثیل ہیں، یا تماثیل ہیں انبیاء اور صالحین کے، الذین مضوا، جو کہ چلے گئے، اور ان کا مقصود ان کی عبادت سے توجیہ تلکل عبادات الی تلکل اشیاء، متوجہ کرنا تھا اپنی عبادات کو ان اشیاء کی طرف، التی جعلوا هذه التماثیل صورا لها، جن کے لیے انہوں نے ان تماثیل کو صورتیں بنا لیا تھا، حاصل کلام کا لعباد الاصنام، بتوں کے پجاریوں کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ ان قالوا ان الالہ الاعظم، ان الالہ الاعظم، یہ کہ وہ کہتے تھے کہ الہ اعظم و اجل، ان الالہ الاعظم اجل من ان یعبدہ البشر، وہ کہتے تھے اللہ جو سب سے بڑا الہ ہے نا وہ تو اس بات سے پاک ہے کہ بندہ براہ راست اس کی کیا کرے؟ عبادت کرے، لیکن اللہ بالبشر، بشر کے مناسب یہ کہ ان یشتغلوا بعبادت الاکابر، کہ وہ اکابر کی کیا کرے جی؟ عبادتیں کرے، ڈائریکٹ اللہ کی عبادتیں نہیں ہو سکتی، من عباد اللہ، اللہ کے نیک بندوں میں سے، اس طرح کواکب ہو گئے یا ارواح سماوی ہو گئی، ثم انہا تشتغل بعبادت الالہ الاکبر۔ دوسرا والا بھی دیکھ لو، امام راضی کیا فرماتے ہیں، انہم کانوا عقلا، وہ کیا تھے؟ عقل مند تھے، وکانوا عالمین ضرورت انہا جمادات، اور جو جانتے تھے یہ پتھر جمادات ہیں، ولکنہم لعلہم کانوا یعتقدون، لیکن وہ بتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ انہا تماثیل الکواکب، انہا طلسمات موضوعۃ، بحیث ان کل من عبدہا انتفع بہا وکل من استخف بہا نالہ منہا ضرر شدید، ان کا جو احترام کرتا ہے نفع پاتا ہے، اور جن کی بے احترامی کرتا ہے وہ نقصان پاتا ہے۔ یہ دیکھو ماخذ نمبر 8 دیکھ رہے ہو جی؟ لیکن ان تصویروں کو معبود نہ سمجھتے تھے بلکہ جہت قبلہ خیال کرتے تھے، ماخذ نمبر 9 بھی دیکھ لو، اور اس لیے انہوں نے ان اوتاروں کی
ان اوتاروں کی مورتیں بنائی اور پوجنے لگے اور کہنے لگے ان مورتوں کی پرستش دراصل ان کی پرستش ہے کہ جن کی یہ مورتیں ہیں، اور ان کی پرستش عین حق تعالیٰ کی پرستش اور باعث نجات ہے۔ انہوں نے حق سبحانہ کی بلند صورت بنائی اور چھوٹی چھوٹی ملائکہ کی، اور اس کا دھیان دھرنے کے ہیلے سے انہی مورتیوں کو پوجنے لگے۔ میری طرف دیکھو، بات سمجھو۔ حاصل یہ آیا، آج کے سبق میں ہم نے عنوان دوم پڑھا، مثبت عنوان تھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے اپنے معبودوں کی صفات، تصرفات وغیرہ کو عطائی، وہبی، تفویضی اور بالعرض مانتے تھے، ذاتی نہیں مانتے تھے۔ ہم نے ایک بات یہ پڑھی آج، اس کو ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد ہماری یہ دوسری بات شروع ہوئی کہ کسی نے کہا کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے، کیونکہ مشرکین مکہ صرف بت پرست تھے، اور قرآن نے صرف اسی شرک کی تردید کی ہے کیونکہ مفسرین نے جگہ جگہ نزلت فی الاسنام فرمایا۔ اس کے ہم نے 5 جواب دیے۔ پہلا جواب، اگر مشرکین مکہ بالفرض مان لیا کہ واقعی بت پرست تھے تو اس سے یہ آپ نے کیسے اخذ کیا کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے؟ دوسرا، کیا لعبرت العموم میں لفظ لال خصوص المعنی، لہذا نزلت فی الاسنام وغیرہ جو خصوص معنی شان نزول والی بات ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تیسرا جواب یہ عرض کیا کہ بت من دون اللہ کا جو معنی کرتے ہو یہ نہ لغوی معنی ہے اور نہ یہ مرادی معنی ہے، اصلی معنی ہے غیر اللہ اور کل ما سوى اللہ والا معنی ہے، اور مفسرین نے من دون اللہ کے 2 معنی کیے، نمبر 1 اکلا و غیر اکلا، اور نمبر 2 صرف اکلا۔ چوتھا جواب یہ عرض کیا کہ شرک کا مدار کسی مخصوص معبود پر نہیں کہ اس کا سجدہ کرو گے تو شرک ہے، اس کا کرو گے تو شرک نہیں ہے، بلکہ شرک یہ ہے کہ صفت الوہیت یا لوازم الوہیت کو یا عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کے لیے کیا جائے تو کیا ہو جائے گا جی؟ شرک ہو جائے گا۔ بات کو سمجھ گئے ہو؟ یہ ہو گئے 4 جواب۔ 5واں جواب یہ عرض کیا جو ابھی ابھی ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ بھائی وہ پتھر بت کو من حیث الحجر وہ نہیں پوجتے تھے، پہاڑ سے پتھر لاتے اس کو لا کے تراشتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اتنے وہ عقل سے گئے گزرے نہیں تھے۔ معلوم ہوا بات کوئی اور تھی۔ وہ کیا تھی؟ جواب کی حقیقت کے اندر وہ انبیاء، اولیاء، جنات، ملائکہ، کواکب وغیرہ وغیرہ کی عبادت کرتے تھے، اور بت ان کے سامنے صرف بطور قبلہ کے تھے۔ ہو جائے گا؟